سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ نے جو ملت اور دین بیان فرمایا، اس ملت اور اس دعوت کے نتیجہ میں آپ پر اللہ کی طرف سے امتحانات بھی آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پر 4 بڑے امتحان آئے۔ پہلا امتحان کہ اپنے باپ نے گھر سے نکال دیا۔ نمبر 2، قوم اور بادشاہ وقت مخالف ہو گیا اور آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ تیسرا امتحان یہ آیا کہ اپنے نومولود اور چھوٹے بچے کو جنگل بیاباں ایک غیر آباد جگہ میں چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اور چوتھا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ آیا کہ جب وہی نومولود بچہ بلوغت کو پہنچا، بلوغت کی عمر میں پہنچا، تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنے اس بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، اور ہر دوسرا امتحان پہلے امتحان سے سخت تھا، مگر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہر امتحان اور ہر پرچہ میں 100 کے 100 نمبر لے کر کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ اور جو آخری امتحان آیا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے والا امتحان، یہ بڑا سخت امتحان تھا، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئی ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں اور مختصر گفتگو میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا صرف ایک امتحان ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحان آیا، بیٹے کو قربان کرنے والا، یہ بڑا سخت امتحان تھا۔ بیٹا جب جوانی کو چھو رہا ہو، جوانی کی منزلوں پہ قدم رکھ رہا ہو، اس وقت ماں باپ اپنے بیٹے سے بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ عین اس وقت اللہ نے فرمایا کہ میرے ابراہیم اپنے اس بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر ڈال۔ اس واقعہ کو اللہ کریم نے سورہ صافات پارہ نمبر 23 میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ کریم نے اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جذبہ
وہ بھی بیان کیا کہ میرے پیغمبر کا جذبہ اور اطاعت میرے نبی میں کتنی تھی کہ جو حکم میں اللہ کی طرف سے آتا گیا میرا پیغمبر ابراہیم اس پہ عمل کرتا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے شام پہنچے تو ابراہیم خلیل اللہ چونکہ امتحانات کی بھٹیوں سے گزر کر آئے تھے، پریشان تھے، دل دکھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر بھی اللہ نے کیا، فرمایا رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے پروردگار ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ اولاد کے خزانے صرف کس کے پاس ہے؟ اولاد دینے والا صرف کون ہے؟ فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ مانگنا میرا کام ہے، دینا تیرا کام ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اپنے پیغمبر کو حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ اور محبت سے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے، حضرت ابراہیم بڑے خوش ہوئے، دل میں خیال آیا اب میں اپنے اس بچے کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، میرے جو دکھ ہیں وہ بھول جائیں گے مجھے۔ مگر جب حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے اللہ نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر ابراہیم، اب اس کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ اپنی نظروں سے اوجھل کر دو۔ کیا کر دو؟ اپنی نظروں سے۔ یہ امتحان آیا اس کو اور اس کی ماں سیدہ حاجرہ علیہ صلوات اللہ کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں کوئی بندہ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ کھجوروں کی تھیلی لی، پانی کا مشکیزہ لیا، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اٹھایا اور وہاں چھوڑ کے آئے جہاں کوئی آدمی نہیں، کوئی انسان نہیں، اور فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پروردگار، میں اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے بچے کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
کوئی جہاں انسان نہیں ہے، کوئی ڈیرا نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر، اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ نے سوال کیا، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ کس نے تجھے حکم دیا یہاں چھوڑ کے جاؤ ہمیں؟ حضرت ابراہیم بولے نہیں، سیدہ ہاجرہ نے خود ہی کہا، کیا اللہ نے تجھے حکم دیا ابراہیم؟ کس نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، نعم، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں یہ کر دوں۔ حضرت سیدہ ہاجرہ نے فرمایا، اگر اللہ کا حکم ہے پھر جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت۔ جس اللہ نے حکم دیا ہے یہاں چھوڑنے کا، وہی ہماری حفاظت بھی، ہماری حفاظت کرنے والا وہی اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ یہی بیٹا جب 13 یا 14 سال کا ہو گیا پھر امتحان آ گیا۔ 13 یا 14 سال کا حضرت اسماعیل کی عمر جب 13 یا 14 سال ہوئی، پھر اللہ نے ایک اور امتحان مسلط کر دیا۔ اس امتحان کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ امتحان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب حضرت اسماعیل 13 یا 14 سال کو پہنچے، حضرت ابراہیم کو خواب آ گیا کہ اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم ذبح کر رہے ہیں، اور پیغمبر کا جو خواب ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ پیغمبر کا خواب اللہ بڑی قیمتی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے 3 پیغمبروں کے خوابوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کتنے پیغمبروں کا؟ ہر پیغمبر کا جو خواب ہے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، اور ہر پیغمبر کا خواب پورا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ ہر پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے۔ عام انسان کو جو خواب آتے ہیں وہ دن کے خیالات ہو سکتے ہیں، شیطانی وساوس ہو سکتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے کوئی بشارت ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کا جو خواب ہے یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور یہ سچا ہو کے رہتا ہے۔ پیغمبر کو جو خواب اللہ دکھاتے ہیں وہ سچا ثابت ہوتا ہے۔ قرآن میں 3 نبیوں کے خواب کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خواب کا ذکر ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، یہ بھی سچا ثابت ہوا۔ کیسے کہ اللہ نے دمبا دے دیا، فرمایا اس دمبے کو ذبح کرو، یہی سمجھو تمہارا خواب سچ ثابت ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کون سا؟ فرمایا یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اپنے باپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے والد یعقوب علیہ السلام، میں نے خواب دیکھا ہے سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، اللہ نے اس خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔
اور اس کی تعبیر کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ حضرت یوسف کے سامنے ان کے والد، ان کی ماں، ان کی خالہ اور ان کے 11 بھائی جو ہیں وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر وہ وقت آیا وَحَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے کیا ہو گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنے باپ سے کہا ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، اے میرے والد یعقوب علیہ السلام، آج جو آپ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، یہ میرا وہی خواب پورا ہو رہا ہے جو میں نے آج سے کئی سال پہلے دیکھا۔ پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اور تیسرا خواب محمد الرسول اللہ کا قرآن میں ذکر ہے، سورہ فتح 26ویں پارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے خواب دیکھا، 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، احرام سے نکلے، بعض نے حلق کرایا، بعض نے بال مڈوا دیے، یہ سارا منظر محمد الرسول اللہ نے خواب میں دیکھا۔ پھر یہ منظر اپنے صحابہ سے بیان کیا کہ اللہ کا حکم ہے، خواب پیغمبر کا اللہ کا۔ صحابہ سے مشورہ کیا، کیا خیال ہے تمہارا؟ حالانکہ اللہ نے اس خواب میں کوئی وقت نہیں بتایا کہ تم ابھی جا کے فلاں وقت میں بیت اللہ کا طواف کرو، وقت نہیں بتایا، لیکن صحابہ کا جذبہ یہ تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ خواب آیا ہے تو ابھی ہم تیار ہیں، زندگی کا کیا پتہ ہے، ابھی تیاری کرتے ہیں بیت اللہ کا طواف کریں۔ پھر حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روکا گیا، اس سال طواف نہیں ہو سکا، پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کی صورت میں وہ خواب پورا کر کے دکھایا، اور اللہ نے اس خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ تو یہ جو خواب حضرت ابراہیم کو آیا، پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا، وہی پیغمبر کا خواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو کیا کر رہا ہوں، اللہ اللہ۔ جب خواب دیکھا تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے مشورہ کیا، فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اچھا ایک اور بات ہے، اللہ نے خواب میں کیوں دکھایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ویسے حکم کیوں نہیں دیا؟ اللہ کریم ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے میرا پیغمبر ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دے میرے راستے میں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ خواب دکھایا۔ کیا دکھایا؟ سبحان اللہ، خواب دکھایا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ واضح حکم دے دیتے تو پھر امتحان نہ رہتا۔ اللہ نے خواب دکھایا ہے، خواب میں بہت ساری تعویلیں ہو سکتی ہیں، خواب میں تعویلوں کی گنجائش ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو، یہ مطلب ہو، یہ مطلب ہو، مگر حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا اللہ اللہ تو حضرت ابراہیم نے تعویلیں کرنے کے بجائے اپنے بیٹے سے مشورہ کر ڈالا کہ اب یہ کام کرنا ہے۔ پھر بیٹے سے مشورہ کیوں کیا؟ اللہ کا حکم تھا اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے، مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اللہ، مشورہ اس لیے کیا تاکہ اللہ کا حکم ماننے میں سہولت ہو، آسانی ہو۔ میں اپنے بیٹے کو پہلے بتا دوں کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دے دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں۔ اللہ اللہ، جب حضرت اسماعیل نے یہ بات سنی فرمایا فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ،
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا اے میرے باپ افعل ما تؤمر، جلدی کرو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، جلدی کرو کہیں حکم تبدیل نہ ہو جائے۔ اور میرے بارے میں یہ مت خیال کرنا کہ میں اللہ آگے سے مزاحمت کروں گا، نہ نہ نہ۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ صبر کرنے والا، کوئی میں مزاحمت نہیں کروں گا۔ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں اللہ کہ حضرت اسماعیل نے کہا اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، اللہ مجھے الٹا لٹا دو۔ یہ ساری کمزور اور اسرائیلی روایات ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کے سامنے بیٹا یہ کہے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا، پھر پٹی باندھنے کا یا الٹا لٹانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا جلدی کر میرے والد ابراہیم، کہیں اللہ کا حکم تبدیل نہ ہو جائے۔ باپ اپنے بیٹے کو لے کے چلا، لٹا دیا۔ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں منقاد ہو گئے، دونوں جھک گئے، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا۔ چھری چلاتے ہیں چھری چلتی، چھری چلاتے ہیں چھری چلتی۔ حضرت ابراہیم بھی چاہتے ہیں چھری چل جائے، حضرت اسماعیل بھی چاہتے ہیں، مگر چلنے کون نہیں دیتا؟ معلوم ہوا مختار کل صرف کون ہے؟ ہر چیز پہ اختیار رکھنے والا صرف کون ہے؟ حضرت ابراہیم بھی مختار کل نہیں، اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مختار کل نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کا معمول تھا آپ عصر کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ سب کے پاس۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی پاک کو کچھ دیر لگ جاتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زینب پانی میں شہد ملا کر اللہ کے پیغمبر کو وہ پانی، ہم کیا کہیں، کچی شہد کی کچی پلایا کرتی تھی۔ حضرت حفصہ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک حضرت زینب کے پاس زیادہ ٹھہرتے ہیں، تو انہوں نے ایک ہیلہ کیا کہ ہمارے پاس بھی زیادہ آئیں۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ آج اگر اللہ کے پاک پیغمبر آئیں نا، جس کے پاس پہلے آ جائیں وہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی آپ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک گوند نما ایک چیز تھی بدبودار جو درختوں سے نکلتی تھی، نبی پاک کو بدبودار چیز ناپسند تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر پہلے حضرت حفصہ کے گھر آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدہ حفصہ نے یہی کہا آپ کیا کھا کے آئے ہو؟ کیا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تو شہد پیا ہے زینب کے پاس۔ حضرت حفصہ نے کہا آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی کہ میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں آج کے بعد شہد۔ جب یہ قسم اٹھائی سو اللہ کے پاک پیغمبر نے زمین پہ یہ قسم اٹھائی، عرشوں سے اللہ بول پڑا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، میرے پیغمبر آپ کو کوئی اختیار نہیں
کہ میری حلال کردہ چیزوں کو آپ حرام کر دیں یا میری حرام کردہ چیزوں کو آپ حلال کر دیں۔ اختیار ہر چیز پہ رکھنے والا صرف کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم چاہتے ہیں چھری چل جائے لیکن چلی نہیں۔ اللہ فیصلہ کس کا پورا ہوا؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کروٹ کے بل لٹایا، چھری چلتی نہیں ہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز لگائی بذریعہ جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل نے، اللہ دمبا پکڑا ہوا ہے اور حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے اوپر دیکھا، فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نیچے حضرت اسماعیل لیٹے ہوئی ہیں، وہ کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کہہ رہا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اسماعیل کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، آپ کی جرت اور ایثار اور ایمان کا امتحان لینا مقصود تھا۔ یہ دمبا لے لو، اس کو ذبح کرو، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں اسماعیل کی قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ